نیت کے علاوہ کوئی اس کے اوپر اور اعتراض ہے قانونی طور پہ آپ کا؟ بیکاز وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے جو ایک شائبہ ہوتا تھا نا، جیسے وہ بی اے پی کا کیس بھی تھا، نہیں معلوم تھا، ان کو نشستیں دے دیں، ابھی آپ لوگوں کے معاملے میں بھی یہ ہے، اب وہ اس کو بالکل واٹر ٹائٹ کر رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں کبھی ایسا ہوا تو یہ طریقہ کار ہے جس سے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کا، ٹائمنگ کا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ، ان تینوں چیزوں کو آپ وہ کر لیں، اور پھر ان کا جو پلان تھا ٹرم ایکسٹینشن دینے کا چیف جسٹس کو، یہ ساری تین چار چیزیں اگر آپ اکٹھی کر لیں تو بالکل کلیئر کٹ ثابت ہے۔ اس میں تو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر یہ قانون لے کے آئے تھے اس میں بڑا اعتراض ہو رہا تھا، وہ بعد میں وہ تو پاس نہیں ہوا تھا اور کورٹ نے روک لیا تھا، ابھی تک وہ پری ایمپٹ کر کے روکا گیا تھا، اور وہ جو پاس ہو گیا تو کافی پرابلم میں آ گئے اس کے بعد، اور آج اس کے بعد سے بھی شاید اس کو واپس ریورس کرنے کے بارے میں بھی، اور آج اگر سپریم کو آج ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بل ہم نے جس نے ڈیموکریٹائز کیا سپریم کورٹ کو، جس میں اب فرد واحد نہیں 3 سینئر موسٹ ججز بینچ فارمیشن کرتے ہیں، ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کیونکہ ورنہ تو پھر جس شخص پہ یہ تنقید کرتے ہیں وہ فرد واحد ہی کر رہا ہوتا، اور اس ٹائم پہ اس فرد واحد نے بھی اس ٹائم پہ بھی نوئنگ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو بی چیف جسٹس، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو سپورٹ کیا تھا۔ ٹھیک بات ہے، لیکن میں صرف یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو دروازے، جو رستے کھولے جا رہے ہیں وہ بعد میں کہیں نہ کہیں سب سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو نہیں پتا 2 سال بعد الیکشن ہو اور اس طریقے سے شاید کسی جماعت کو نشان نہ ملے، اور بعد میں اسی طریقے کا ایک آئینی قانونی بحران ہو سکتا ہے لکیر کے اس پار کوئی بھی ہو، یہ پاکستان کی سیاست۔ But I actually genuinely think, irrespective of the circumstances down the line, this is a good law that strengthens یہ ابہام، ایک ایسی چیزیں جو جنرلی ایکسیپٹڈ ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ابہام پیدا ہونے سے روکتا ہے، مزید کلیئرٹی لاتا ہے on practices that are already agreed, are already instilled in the constitution and the laws، اس کو مزید واضح کرتا ہے اور آپ کی آئندہ کے لیے مزید الیکشن پروسیس کو تگڑا کرتا ہے۔ یہ کسی irrespective of the circumstances, I genuinely believe this is a good law. That is why the standing committee has also passed it the other day. جی ان کی ایک ممبر تھیں جی وہاں پہ، انہوں نے ایبسٹین کیا تھا۔ جی ایبسٹین کیا جے او آئی سے، تو آپ کے بات چیت ہو رہی ہے امپورٹنٹ، آپ کے الیکشن کے حوالے سے بہت چیزوں کے اوپر اگریمنٹ ہے، ان سے سپریم کورٹ میں جا کے کہتے ہیں نشستیں ہمیں چاہیے، جب یہ بل پاس ہو رہا ہے ایبسٹین کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اگین اس کے اگر پہلے تھوڑا سا اور پیچھے جائیں، اسپرٹ آف دا لا کیا تھا؟ قانون یہ اس وجہ سے تھا کہ جس پارٹی کو جتنی ریپرزنٹیشن ملے گی اتنی اس کو سیٹس مل جائیں گی اسی حساب سے، تو اگر آپ نے وہ چیز ہی ہٹا دی، ایک پارٹی کو جنرل الیکشن میں 1 سیٹ ملی ہے، آپ نے ریزرو اسے 2 دے دی، 10 دی ہیں، کے پی میں تو 10، کسی کو 2 ملی ہیں تو اس کو آپ نے 5 دے دی، تو مطلب یہ کہاں کی ایک چیز ہی غلط ہے، اور وہ غلط یوٹیلائز ہو رہی ہے، استعمال ہو رہی ہے، تو اگر سپریم کورٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے اور آگے کمپلیٹ جسٹس پہ وہ گئے ہیں۔ لیکن وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تو آپ کی بات چیت چل رہی ہے، تو آپ کے ابھی بات چیت چل رہی ہے، سمپل سی بات ہے۔ سپریم کورٹ میں جا کر بھی انہوں نے کہا یہ نشستیں ہمیں چاہیے، یہ امپورٹنٹ بل ہے جو انہیں نشستوں کو افیکٹ کرے گا، ابسٹین کیا انہوں نے اس کے اوپر، آپ کی کیا سیاست ہے؟ شاید ان کو زیادہ ضرورت ہو اس وقت سیٹس کی، تو لالچ آ گئی ہو، انہیں کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ کس کا حق ہے۔ اس میں سیاست بھی تو کرنی ہے نا، آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے، کنسنسس بنانا ہے، اس کے بارے میں بتانا ہے، جس کو روکنا ہے اس ترمیم کو ہم نے، تو وہ سیاست میں گیپس ہیں آپ کی سیاست اسٹریٹجی کے اندر۔ سوری آپ مکمل کر لیجیے۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ جے یو آئی سے ہماری بالکل بات چیت چل رہی ہے، اور لیکن ابھی تک ظاہری بات ہے وہ اپنی الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم الگ سے پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان کا اپنا منشور ہے، اپنا پلان ہے، ہماری کوئی چیزیں اس طرح ان کے ساتھ فائنل نہیں ہوئی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ فی الحال صرف وہ کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ اختلافات ان کے ساتھ اور ان کے ہمارے ساتھ تھے کہ اس چیز کو برج کرنا یا کم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہاں تک تو آپ نے بات کر لی ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑے، وہ بھی تیار ہوں، بالکل نہیں کی تھی، خان صاحب نے اس کی تصدیق نہیں تھی، بالکل نہیں کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ آخری مرحلے میں ہم نے کہا کہ ایسا ہوگا تو ہوگا۔ دیکھیں وہ تو آخری مرحلہ تو جب آئے گا تب دیکھتے ہیں نا، لیکن فی الحال نہ استعفے کی بات ہوئی ہے، نہ استعفیٰ کبھی ہم نے اس ٹینیور کا بولا ہے کہ ہم ریزائن کریں گے، وہ جب وقت کے ساتھ جو بھی اس وقت حالات ہوتے ہیں حالات کے مطابق فیصلے کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ جی میں بس صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب جو جے یو آئی کی وہاں پہ ریپرزینٹیو موجود بھی تھیں، انہوں نے ایک نقطہ ضرور اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ میں اس وجہ سے ایبسٹین کر رہی ہوں، مگر انہوں نے بھی مجھے یاد پڑتا ہے انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ قانون یہ شکیں اصولاً ٹھیک ہیں، مطلب کہ شی ڈڈ ناٹ ہیو اے پرابلم ود دیز، جو یہ پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے آپ کے ساتھ اس میں بھی پیپلز پارٹی کے ممبران تھے جی، جنہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر دے ووٹڈ فار دس، آپ کے لیے وہ آپ کے ساتھ؟ جی دیور 8 لوگوں نے ووٹ کیا تھا حق میں جی، 4 لوگوں نے خلاف ووٹ کیا تھا اور 1 شخص نے ایبسٹین کیا تھا۔ ان 8 کے اندر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بھی
members of یہ the پیش National کب کر رہے Assembly. ہیں پیر کو فائنل جی ہے یا دیکھیے ابھی؟ یہ تو اسپیکر کا استحقاق ہے, I can't say جی, but whenever it is in the order of the day تو I think it will be put to a vote پر وہ hopefully. کورٹ میں جا رہے ہیں اس کو چیلنج کرنے جی دیکھیے میں once again I asked this. کیونکہ جو فیصلہ ہے اس میں اس number one کیس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ آپ اس بینچ کے سامنے آئے. میں تو یہ آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ایک قانون میں نے آپ کے سامنے بار بار پیش کیا, میں دہرانا نہیں چاہتا کہ وائی آئی تھنک اٹس اے گڈ لا. دیکھیے اور اس کے مراحل ہوں گے, جب ایک دفعہ نیشنل اسمبلی سے انشاءاللہ یہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر سینٹ سے پاس ہوگا, تب یہ قانون بنے گا. اس کے بعد بھی اگر کوئی چیلنج کرتا ہے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ آئین اور قانون کی کون سی شکوں کے متصادم ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ چیلنج کریں گے. ادروائز کس طرح چیلنج کریں گے, کیوں چیلنج کریں گے ایک قانون کو اگر وہ آئین اور قانون دونوں کے ساتھ ہارمنی میں ہے. آن واٹ بیسس کین یو چیلنج اے لا دیٹ ہیز بین پاسڈ بائی بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ. نشستیں پھر بھی آپ کو نہیں مل پائیں گی. دیکھیے وہ ایک اس سے معاملہ علیحدہ ہے, مگر بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتاؤں مگر ان کی نہیں بنتی. میں اس کے اوپر کمپلیٹ کلیئرٹی, ان کی نہیں تو ہماری بھی نہیں. نہیں پالیسی کی بات نہیں, آئین اور قانون کی بات ہے. دیکھیے میں آپ کو ایگزسٹنگ لا سے سیکشن 104(1) اینڈ سیکشن 104(4) آف دی الیکشنز ایکٹ, ابھی ہم اگر آپ کی بریک آتی ہے اس پہ بھی پڑھ لیں گے, آپ کو نظر آ جائے گا. ایگزسٹنگ لاز کے تحت بھی سنی اتحاد کاؤنسل کی بھی وہ سیٹیں نہیں. ٹھیک ہے جب تھوڑا سیاسی آئیں گے, سیاسی طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نشستیں آپ کی بھی نہیں ہیں, ان کی بھی نہیں ہے, کوئی بات نہیں. میں کہہ رہا ہوں ان کی نہیں ہے, آپ کی کوئی ٹھیک بات ہے نا کہ آپ کو نہ ملے بس ٹھیک ہے, اسی پہ خوش, چاہے انہیں نہ ملے. نہیں یہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ انہیں نہ ملے. جو پلان ان کا تھا نا وہ پلان خراب ہو رہا ہے. وہ تو اب یہ اب یہ اس میں ہے کہ کسی طریقے سے یہ سیٹیں ہمیں مل جائیں اور ہم وہ کانسٹیٹیوشنل چینجز لا سکیں جو کہ پھر سے میں کہوں گا ٹرم ایکسٹینشن. بڑا یہ ویسے جو بار بار جو بہت زیادہ مفروض ہیں, مگر چلیں اچھی بات ہے. چلے بہت شکریہ.